محمد رسول اللہ دا جڑا بندہ سنے جو اللہ دے پاک رسول کدو دے سالن کھاون نو باقی قراراں کولو زیادہ پسند کردے ہوندے ہن، او سنن دے بعد متھے تے وٹ پائے ونجے جتھوں پتہ لگ ونجے جو اے گل پسند نہیں پیا کریندا۔ پوری امت دا قانون ہے کہ ردن و کفرانو، اے شخص مرتد ہو گیا ہے، اینو توبہ کرن دی اجازت کوئی نہیں، توبہ دے بغیر اینو قتل کر دینا احمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابیہ انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع ویفعل ذلک اذا رفع راسہ من الرکوع ویقول سمع اللہ لمن حمدہ ولا یفعل ذلک فی السجود۔ رواہ البخاری۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آپ نے بیان سنا اور یہ علامہ احمد سعید خان صاحب چتروڑ گڑھی ہیں۔ اشاعت التوحید کے معنی جانے پہچانے ایک بہت بڑے مبلغ اور دائی اور مفکر اور خطیب بے باک علامہ احمد سعید خان چتروڑ گڑھی، جن کا تعلق کبیر والے سے تھا۔ دیوبندی مسلک میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، دیوبندی مسلک کے اندر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے بہت بڑے عالم دین، خطیب اور مفکر، یہ اپنے اس بیان کے اندر فرما رہے ہیں کہ کدو کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو شخص یہ سنے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدو کھایا کرتے تھے اور کدو کا سالن اور کدو پسند فرمایا کرتے تھے، پھر یہ سننے کے بعد ایسا بندہ اگر وہ شخص اپنے متھے تے وٹ پاوے، مطلب کہ یہ شخص اس بات کو ناپسند کرے، تو علامہ احمد سعید خان فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ایسا شخص مرتد ہے اور بے ایمان ہے۔ پیارے بھائیوں، مسئلہ بھی حقیقتاً ایسا ہی ہے جیسے علامہ احمد سعید خان صاحب چتروڑ گڑھی فرما رہے ہیں۔ جو بندہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی سنت کے ساتھ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت میں سے کسی ایک سنت کو ناپسند کرتا ہے اور برا جانتا ہے، یا پھر وہ شخص ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے متھے تے وٹ چڑھیندا ہے، تو ایسا شخص مرتد اور بے ایمان ہوگا۔ علامہ احمد سعید خان صاحب کا جب یہ میں نے بیان سنا، اور میں بچپن ہی سے، اب اس وقت سے کہ جب کہ میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، علامہ احمد سعید خان چتروڑ گڑھی صاحب کو سنتے ہوئے آ رہا ہوں۔ چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مسجد جو ہے وہ نظام خان ہو، ڈالڈے والی مسجد، یا وہ جامع مسجد شاہ فیصل ہو، محلہ روشن چراغ، یا وہ پھر درابن خرد میں حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہو، یا وہ پرویا ہو، نئی ویلا ہو، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہات ہوں یا شہر ہوں، ہم نے بچپن سے علامہ احمد سعید خان کو سنا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بیان
علامہ احمد سعید خان صاحب کا یہ جملہ کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی ایک طریقے کے اوپر اپنے متھے تے وٹ چڑھیندا ہے، مطلب کہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کی کسی ایک سنت کو، اس کدو کھانے کی سنت کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ شخص بالاتفاق امت مرتد اور بے ایمان ہے۔ اب میرے ان تمام دیوبندی بریلوی بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو علامہ احمد سعید خان صاحب کے فالورز ہیں یا نان فالورز ہیں، وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، وہ دیوبندیوں کے اندر حیاتی گروپ ہے یا کہ پتھری گروپ ہے، یا کہ بکولے پتھری للڑ پارٹی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے۔ اللہ اکبر، وہ تمام دیوبندی حضرات، عوام الناس ہو یا علماء حضرات ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کدو کی سنت کو سن کر متھے تے واٹ چڑھاونا، یہ بندہ، یہ شخص بے ایمان اور مرتد ہے۔ تو جو شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز میں موجود سنت رفع الیدین سے وہ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے اور اظہار کچھ یوں کرتا ہے کہ نعوذ باللہ نماز میں ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین کرنا یہ شریر گھوڑوں کی پونچھ کی طرح اپنے ہاتھ کو ہلانا ہے، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رفع الیدین جو ہے وہ مکھیاں اڑانا ہے، جیسا کہ ایک نہیں دو نہیں بیشتر عاقبت ناندیش یہ بات کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں دیوبندیت میں اور بریلویت کے اندر، کہ رفع الیدین کو جو ہے وہ لوگ شریر گھوڑوں کی دموں اور پونچھ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب کے نزدیک اتفاقی بات ہے کہ رفع الیدین نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک۔ اب چاہے کوئی اس کو متروکہ اور ممنوع سنت مانتا ہے یا کوئی اسے سنت دائمہ مانتا ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں احمد سعید خان صاحب کے بیان کے تحت کہ جب کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کی رفع الیدین کی سنت کو گھوڑے کی پونچھ کے ساتھ تشبیہ دے یا مکھیاں اڑانا کہے، ایسا شخص کس قدر مرتد اور بے ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں کہ ایک درزی صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت فرمائی اور اس نے شوربہ اور سالن تیار کیا، اور اس شوربے اور سالن کے اندر جہاں گوشت تھا بھنا ہوا، وہیں پر اس سالن میں کدو بھی تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سالن میں کدوؤں کو تلاش فرما رہے تھے، اور انس کہتے ہیں وہ دن اور پھر ہمیشہ کے لیے کدو جو ہیں وہ میرے نزدیک پسندیدہ ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ میں اس لیے حوالہ کوٹ کر رہا ہوں کہ کدو کی سنت پر علامہ احمد سعید خان صاحب نے جو بتایا وہ صحیح حدیث سے ثابت شدہ سنت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ بھی کدو سے پیار کرو، آپ بھی کدو کے سالن سے، کدو سے پیار کرو اور پیار سے کھاؤ، بھلے مت کھاؤ لیکن اس سنت سے ضرور پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جب کوئی بندہ کدو کی سنت سن کر اپنے متھے تے وٹ چڑھاوے وہ شخص بے ایمان اور مرتد ہے، تو جو شخص رفع الیدین کی سنت سن کر منہ بنائے اور کہے کہ یہ سنت شریر گھوڑوں کی پونچھ کے ساتھ وہ تشبیہ دے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے نماز کے اندر ایک سنت یہ بھی ہے، اللہ اکبر، کہ پیارے نبی علیہ السلام نماز میں جب جہری نماز پڑھاتے تو آپ اور آپ کے صحابہ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں
انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی نہ صرف یہ کہ آمین کی سنت سے آمین کی سنت پر متھے تے وٹ چڑھے نن تے نال ہی جیڑا مسجد دے اندر اچھی آواز نال آمین آکھے اندھ تے اکھاں بھی کڈے نن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فیصلہ آپ خود کر لیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ رفع الیدین کی سنت پر متھے تے وٹ چڑھاونا اور آمین کی سنت پر متھے تے وٹ چڑھاونا اور آمین کی سنت پر جو عمل کرے اسے گھور کے آنکھیں نکال کر کے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ کر لے ایسا شخص کہ یہ کہاں پر کھڑا ہے اور قیامت کے دن اس بندے کا اور قبر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نماز ہی کی سنتوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے جو کہ ہمیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب اتحیات بیٹھتے تو پیارے نبی علیہ السلام اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا لیا کرتے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ وَيُحَرِّكُهَا، اس کو حرکت بھی دیتے۔ اب ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں بدقسمتی سے جی دیوبندی اور بریلوی نہ صرف یہ کہ اس سنت کے اوپر متھے تے وٹ چڑھے نن، ہاں جی اللہ اکبر، جو اس سنت کو کر رہا ہے اسے گھور کر غصے کے مارے آنکھیں بھی نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر آپ عمل کرو یا نہ کرو، یہ آپ کا اپنا نصیب ہے۔ میں اس لیکچر کے اندر اپنے دیوبندی بریلوی بھائیوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے یہ کہوں گا، اگر اپنی آخرت اور قبر پیاری ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو گھوڑے شریر گھوڑوں کی دموں اور پونچھ کے ساتھ تشبیہ مت دو۔ اگر آمین کہہ نہیں سکتے ہو تو کوئی اگر آ کر بلند آواز سے آمین کہے تو پھر اس کے اوپر اپنے متھے تے وٹ نہ چڑھاؤ۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی دیگر سنتیں، اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے پیار کرنے والا اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنے والا بنائے۔ چاہے کوئی شخص جتنا ہی اپنے متھے تے وٹ کیوں نہ چڑھا گنے، مسجد جو کتنا ہی بھجا کیوں نہ گنے، کتنا ہی اکھیاں کیوں نہ دکھا گنے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کرنے والے ہوں، ان سے محبت اور پیار اور پریم کرنے والے ہوں۔